السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم لوگ آپ کو وزٹ کروانے لگے ہیں یاسر حمید، پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹر کے گھر کا، اور ان کی اچیومنٹس آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عظیم ملک. عظیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم عظیم بھائی کیسے السلام. ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ، خیریت سے شکر ہیں؟ شکر. عظیم بھائی، آج ہم لوگ موجود ہیں یاسر حمید کے گھر پہ، ابائی گھر. آبائی گھر پہ. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میرا تو یہاں پہ بہت آنا جانا ہے. ان کے بڑے بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں. جی یاسر کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کے شاہی باغ آیا کرتا تھا اور سائڈ پہ بٹھا کے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے. صحیح. تو ماشاءاللہ یہ تو میرا اپنا گھر ہے. تو ماشاء اللہ میں تو ماشاء آتا اللہ، رہتا ہوں یہاں اچھی بات ہے. اور دوسرا، یاسر حمید نے پاکستان کے لیے بہت خدمات انجام دی ہیں، تو ان کی اچیومنٹس کافی زیادہ ہیں. اور آج کل میرے خیال میں وہ اسلام آباد میں ہیں. پر. ہاں جی، وہ اب اسلام آباد میں رہتے ہاں ہیں. بالکل، ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جی. دیکھیں، پاکستان نے بہت بڑے بڑے پروڈکٹس پروڈیوس کیے ہیں، بہت بڑے کھلاڑی آئے ہیں، لیکن یاسر حمید کا میچ میرا خیال میں ابھی تک نہیں آیا. اس کی جو اپنی کلاس تھی، اس کی جو اپنی فرنٹ فوٹ پش تھا، ڈرائیو تھی، وہ ابھی تک ورلڈ مانتا ہے. اور اس کی چھوٹی عمر میں بڑی اچیومنٹس اور تھوڑے عرصے میں بہت بڑے بڑے ریکارڈ، انبیٹیبل ریکارڈ ابھی تک اس کے پاس ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا پلیئر تھا، اور ابھی بھی وہ کرکٹ کی خدمات کر رہا ہے، کچھ ٹی وی پہ آ کے، کچھ اکیڈمیز میں جا کے. ماشاءاللہ اس کا بیٹا بہت جلد، آپ عمار، بہت جلد دیکھیں گے کرکٹ میں. آپ کو اس کو دیکھ کے یاسر کی یاد ضرور آئے گی. جی انشاءاللہ ضرور. عظیم بھائی، یاسر حمید صاحب کے کوچ کون تھے جو ان کو اتنا مطلب کہ گائیڈ کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، جب پی سی بی تک ایک بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا بہت لمبا سفر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر پی سی بی کہتی ہے جی کہ وہ کوچ تھا، یہ کوچ تھا، لیکن جو حقیقت ہے اس کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں. اس کے جو بھائی ہیں راشد حمید، جی انہوں نے نہ صرف اس کو کرکٹ میں سپورٹ کیا ہے، لیکن اس کی کوچنگ بھی بہت زیادہ کی ہے. صحیح ہے. اور یاسر کی بیٹنگ میں، یاسر کی کرکٹ میں اور اس کے کریکٹر میں اپنے بھائی کا بہت ہاتھ ہے، اور وہ اس کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے. لیکن جو لوگ نہیں جانتے راشد کو، تو آپ سمجھے آپ یاسر کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور ویسے بھی موسٹلی بڑے پلیئرز کے پیچھے ان کے کوچز نظر نہیں آتے. بالکل اور میں ایسے نے ہی. جیسے بھی لوگ میں کہا بھی تھا کہ ٹرینر اور کوچز کا فرق، کہ کوچز جو ہوتے ہیں وہ ایک پلیئر کے، ایک بندے کے کریکٹر پہ کام کرتے ہیں. تو کریکٹر بنانے میں، اس کی گیم بنانے میں، اس کی گیم کی امپرومنٹ میں، شارٹ سلیکشنز میں راشد کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، راشد بھائی سے بھی ہم آپ کو ملواتے ہیں اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ یاسر حمید کی جو کامیابی ہے ان کے پیچھے ان کی کتنی ایفرٹ ہے. تو چلتے ہیں راشد حمید صاحب کے پاس. جی، تو یہاں پر راشد حمید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یاسر صاحب کا بچپن کیسا گزرا ہے. جی السلام علیکم راشد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سلامت ٹھیک رہیں، ہیں، جیتے خیریت رہیں سے آپ لوگ. وقاص آپ کا اور عظیم بھائی آپ کا ویلکم، تھینک وارم یو سو ویلکم مچ. رہائش گاہ پہ. جی تو جی سر ہمیں آپ جی. بتائیں پلیز کہ یاسر حمید صاحب کا بچپن کیسا گزرا؟ یاسر بحیثیت چھوٹا بھائی، اور اس کا بہت اچھا گزرا. اس کا بچپن بڑا پنکچول تھا اپنے وقت میں. سب سے جو مین بات میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت جلدی سویا کرتا تھا. صحیح رات کا جو نیند اس کی تھی صحیح. بڑی پرفیکٹلی وہ ٹائم پہ سوتا تھا. اور اپنا کرکٹ اور اپنا پڑھائی، اسکیجولز اور کوئی ٹائم مینجمنٹ بڑی اچھی تھی اس کی. صحیح. 2 بجے کے بعد وہ جاتا تھا گراؤنڈ میں، اور 5-6 بجے واپس آنا، اور اس کے بعد 8:30-9 بجے بس گو ٹو بیڈ، سو جانا. صحیح ہو گیا. اور کرکٹ میں ان کا جو ہے کوچ، کن کوچز کا ہاتھ رہا ہے ان کی اس کامیابی میں؟ اس میں اگر جنرلی تو سب سے پہلے ہمارے والد مرحوم والد صاحب، وہ خود کرکٹ کے بہت شوقین تھے. صحیح. اور وہ پشاور لاء کالج کے وہ اوپنر بھی تھے. ماشاء اللہ. تو ایک کرکٹ فیملی بیک گراؤنڈ تھا ہمارا. ہمارے تایا جی بھی کھیلتے تھے، وہ لاہور کے، وہ مشہور تھے ان پہ کہ وہ ہمیشہ پہلی بال پہ وہ آؤٹ کرتے تھے، لیگ بریکر تھے وہ. صحیح. پھر بڑے بھائی جو مجھ سے بڑے ہیں آصف حمید، وہ جج بھی رہ چکے ہیں اور ابھی سپریم کورٹ کے لائر ہیں. تو وہ بھی بڑے اچھے اپنے ٹائم کے لیگ بریکر تھے. صحیح. تو زیادہ میرا ٹائم گزرا یاسر کے ساتھ. میں خود بھی کرکٹ کھیلتا تھا، انڈر-19 میں نے بھی کھیلی. تو کوچنگ میں جو اسٹارٹ میں جو کوچنگ تھا اس کا، وہ پشاور کلب کے ساتھ کھیلے وہ. صحیح. حامد خان مرحوم صاحب کچھ عرصہ ان کے ساتھ بھی کوچنگ کہہ سکتے ہیں تھا. معاذ اللہ خان کا تھا کلب، معاذ اللہ خان، شفیق لالا، کبیر خان، اس طرح کے جو لوگ. وجاہت اللہ واسطی بھی انہی دنوں میں انہی کے ٹیم میں تھا. معاذ اللہ صاحب کی پشاور کلب کے نام سے ان کی ٹیم تھی.
تو مختلف اوقات میں مختلف ایرا میں مختلف کوچز کے ساتھ یاسر نے ٹائم گزارا. پھر انڈر 14 پیپسی. بیسیکلی جو مین چیز تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسر کرکٹ میں وہ پیپسی کا ایک کیمپ لگا تھا 14 ایئرس کا, صحیح 13 ایئرس کا. تو اس میں ذاکر خان صاحب انچارج تھے اس کو پشاور میں. تو وہاں سے ہمیں نظر آیا یاسر میں ایک اسپارک نظر آیا کرکٹ میں اس کی. پھر اس نے پرفارمنس بھی اچھی کی. تو اس طرح یہ اس کا سفر تھا کرکٹ کا. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد راشد بھائی ہمیں یاسر حمید صاحب کے بارے میں کوئی ان کے ریکارڈز کے بارے میں ہمیں پلیز بتائیں. ریکارڈس تو اس کے اسٹارٹ ہم لے کر کے جب وہ 1999 میں انگلینڈ گئے تھے یہاں سے تو 1460 سکور کر کے وہاں سے آیا تھا اپنے لیگ کرکٹ کے لیے. صحیح. وہ بھی ایک پاکستانی بیٹر کا اور پاکستانی پرو کا ایک ایوارڈ تھا. جب پاکستان واپس آیا اور چلے اس کو بھی لے آتے ہیں. اس کے پہلے ٹیسٹ میں دنیا میں 2 ریکارڈ بنے ہیں ابھی تک جب سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. ایک لارنس رائے ایک تھا ویسٹ انڈیز کے 1972 میں. انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے دونوں اننگز میں 100 سکور کیا تھا. تو وہ ریکارڈ توڑا تھا پھر یاسر نے آ کے 2003 اپریل میں 31 سال کے بعد. اور ابھی تک صرف 2 لوگوں کے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ اپنے ٹیسٹ کیریئر کے دونوں اننگز میں 100 کرنا. ایک میں 172 کیا تھا اور ایک میں 111 یہ یاسر نے. اس کے بعد 13 سال یاسر کے پاس ایک اور ریکارڈ بھی رہا ہے. وہ جو پہلا ریکارڈ میں نے آپ کو بتایا وہ تو سٹل 2 لوگوں کے پاس ہی ہے جی. اور اس کے بعد جو 13 سال جو ریکارڈ رہا پاکستان کے پاس یاسر کا تھا ورلڈ میں 4تھا نمبر. فاسٹسٹ 1000 22 میچز میں یاسر نے 1000 سکور کیا تھا. صحیح. تو وہ بھی ایک فاسٹسٹ ریکارڈ ہو گیا. وہ 13 سال کے بعد شاید اظہر علی نے توڑا تھا. یہ مجھے لیکن اس کے بعد فخر نے بھی کیا اور پھر اس کے بعد امام الحق جو ہے. لیکن 13 سال وہ ریکارڈ یاسر کے پاس رہا فاسٹسٹ 1000 ان ون ڈے کیریئر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد راشد بھی ہمیں کوئی ان کے بچپن کا کوئی ہمیں واقعہ بتائیں. اچھا واقعات تو خیر وہ واقعات سے پاک تھا اسے خطرناک والے واقعات سے. جی جی. لیکن ایک جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ بڑا کلک رہتا ہے کرکٹ کیریئر میں اور موٹیویشن بھی ہے نئے بچوں کے لیے. جی. اس طرح ہوا کہ انڈر 19 کی ٹرائل تھے اور اس ٹائم 16-17 سال کا تھا. صحیح ہے. 16 سال کا تھا شاید. تو ٹرائل کبیر خان اور زبیر ایک ہمارے ہیں یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کرکٹ کے وہ کوآرڈینیٹر کہہ لو یا انچارج کہہ لیں جی. وہ تھے. تو وہ شام میں ہوتے ہیں ٹرائل. تو شام 3-4 بجے واپس آ گیا. بڑا موڈ اس کا سوئچ خراب تھا. شاید روئے بھی رہا ہوگا. چھوٹا تھا کہ مجھے انہوں نے واپس بھیج دیا. میں چھوٹا ہوں. تو میں نے گاڑی نکالی اور میں چلا گیا گراؤنڈ اسٹیڈیم میں. اس ٹائم وہ ہو رہا تھا. تو وہاں پہ کبیر بھائی تھا اور زبیر صاحب تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ چھوٹا ہے بالر لگ جائے گا. میں کہا یار کوئی بات نہیں. صحیح ہے. زخمی ہو گیا خدا نخواستہ تو میں اٹھا کے گاڑی میں اسپتال لے جاؤں گا لیکن یہ ٹرائل ضرور دے گا. اس میں ٹیلنٹ ہے. اور تو وہی بات ہوئی. وہ بڑا اس نے اچھا کھیلا. بڑا امپریسو کھیلا ماشاءاللہ. تو راشد بھائی ہم نے سنا ہے کہ یاسر حمید صاحب کے بعد اب کرکٹ میں ان کے بیٹے نے بھی کرکٹ کے میدانوں میں قدم رکھ لیا. تو ان کے بارے میں پلیز ہمیں آپ تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. یاسر کے بیٹے کا نام عمار یاسر ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا پلیئر ہے. باپ کی طرح ہی کھیلتا ہے. نہ ڈر. فاسٹ بالروں کو تو بہت اچھا کھیلتا ہے. 19 بھی کھیلا ہے پچھلے سال اور 16 بھی کھیلا تھا. ابھی اپنے پروفیشنل کیریئر کے پہلے میچ میں اس نے پرزم کرکٹ ٹیم ابھی گریڈ 2 کا میچز تھے. تو اپنے کیریئر کے پہلے ہی میچز میں اس نے ایک اننگ میں 71 کیا اور دوسرے میں 34 کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے. وہ اچھا کھیلے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ دوستو ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. بہت اچھا لگا راشد بھی آپ سے ملاقات کر کے. عظیم بھائی تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیکسٹ ولاگ میں. تو تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.